سو ناظرین فائنلی آئلہ اور اون کا جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو جیسے ہی اون کی ماں جو ہوتی ہے جب وہ اپنے بھائی سے اپنے بیٹے کے رشتے کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہیں پر اون جو ہوتا ہے اس کا دل پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اپنی ماں کی طرف سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بے شک میری ماں جو ہے وہ مجھ سے اتنا عرصہ دور رہی ہے لیکن وہ ماں ہی ہے کیونکہ اس نے میری ہر ایک دل کی بات جانی۔ تو ناظرین آئلہ جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا باپ انکار کر دے، لیکن ثاقب جو ہوتا ہے وہ اپنی ذلت کو اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ فوراً سے شمسا کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ اون کے ساتھ کر دیں تو آگے سے شمسا جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ تو دوسری طرف اون کی ماں جو ہوتی ہے وہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور وہ آگے سے یہ کہتی ہے کہ اس گھر میں اور اس فیکٹری میں جو کچھ میرا ہے وہ میرے ہی بیٹی کا ہے۔ تو ثاقب جو ہوتا ہے وہ شمسا کو اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ تو دوسری طرف عارفہ کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آئلہ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کا جو دولہا ہے وہ برات لے کر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایک فراڈیا ہے، تو ایک دم سے خوش ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بی جان بھی چلی تھی اپنی پوتی کی شادی کروانی، لیکن ناظرین سروری جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی ایک اور بریکنگ نیوز سناتی ہے عارفہ کو اور وہ یہ کہتی ہے کہ اب آئلہ کی شادی اون کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، تو ایک دم سے اس کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ تو پاس میں کھڑا ہوتا ہے شامی اور شامی کو جب یہ بات سنائی دیتی ہے تو اس کے چہرے کی ایک دم سے ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ تو ناظرین جب رملہ کو اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آئلہ کی شادی جو ہے وہ اون کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اگلے دن جیسے وہ آئلہ کے پاس جاتے وہ یہ کہتی ہے کہ تم نے میری محبت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، تو آگے سے آئلہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو یہ کہتی ہے کہ تم نے بھی وہی کیا تھا جو میں نے اب کیا ہے۔ تو ناظرین اون اور آئلہ کا جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو آئلہ جو ہوتی ہے وہ بھاگتی جیسے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، تو جیسے اون اس کے پیچھے جاتا ہے تو آگے سے آئلہ رونا شروع کر دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ تم دھوکے باز مکار ہو، تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ ناظرین اون کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیتی ہے دھکے مار کر۔